ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عزیزان محترم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر، یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. گویا جو شخص بھی مومن ہوگا، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ اپنے پڑوسی کو، اپنے ہمسائے کو، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو تکلیف اور ایذا نہیں دے گا. یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ ہو تو آپ مومن، لیکن آپ کی وجہ سے آپ کا پڑوسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، پریشانی کے اندر مبتلا ہو، تو یہ آپ کے شایان شان نہیں. اب تکلیف اور مصیبت کیسی، وہ کئی قسم کی ہو سکتی ہے. آپ اونچی آواز میں شور و غل کرتے ہیں، بچے جو ہے وہ اچھل کود کرتے ہیں، زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، یا وہ غریب ہیں، آپ اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں آپ، اور ان کی خوشبو جو ہے وہ ان تک پہنچتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے جی. اور بھی بہت طرح کی جو ہے وہ تکلیف ہو سکتی ہے، اذیت ہو سکتی ہے کہ جس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو فرمایا کہ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس کے پڑوسی کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے. یہ ایک نشانی اور علامت میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی بیان فرمائی کہ جو شخص مومن ہوگا اس کا پڑوسی اس سے امن میں ہوگا، اس سے کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان رحمت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اپنا کھانا، اپنا نصیب وہ لے کر آتا ہے، اور مومن شخص اللہ اور اس یوم آخرت پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی مہمان کو بوجھ تصور نہیں کرے گا اور مصیبت نہیں سمجھے گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی مہمان آئے تو ان کا جو ہے وہ موڈ آف ہو جاتا ہے جی، چہرہ مرجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. آقا کی تعلیمات یہ ہے اور ہمارے اسلاف کا، صحابہ اکرام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اور عادات مبارکہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا
کوئی اپنا ہوتا بیگانہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر خوشی نمودار ہو جاتی، جی آپ اس کو رحمت سمجھتے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص کے گھر ایک مہمان آیا تو اس کی جو بیوی تھی زوجہ، اس نے ناک منہ چڑھائی اور کہا کہ میں اس کی خدمت نہیں کروں گی، جی تو میں ملازم نہیں ہوں تمہاری کہ میں اس کو کھانا پکا کر دوں۔ تو وہ مہمان جو ہے وہ مسافر تھا، وہ وہاں سے نکلا اور دوسرے سامنے والے گھر میں چلا گیا۔ وہ خوش اخلاق لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سمجھ کر اس پر خوشی کا اظہار کیا، اس کی خدمت کے لیے جو ہے وہ انتظام شروع کر دیا۔ تو اب وہ جس عورت نے انکار کیا تھا وہ اپنے کچن میں گئی، دیکھا ایک بزرگ آدمی وہاں سے آٹا نکال رہے ہیں، اس کے جو تھیلا تھا یا بالٹی تھی جس میں آٹا تھا اس میں سے آٹا نکال رہے ہیں۔ تو عورت نے پوچھا آپ کون ہیں، یہ آٹا کیوں نکال رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس مہمان کا حصہ تھا جس کو تم نے کھانا کھلائے بغیر نکال دیا، تم نے اس کی تعظیم نہیں کی، ضیافت نہیں کی، لہٰذا جہاں یہ وہ مہمان گیا ہے یہ کھانا اس کا نصیب ہے، یہ وہاں جائے گا۔ تو وہ پھر بڑی پریشان بھی ہوئی، پشیمان بھی ہوئی۔ جی تو جو بھی ایمان والا اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے اور خوش اخلاقی کے ساتھ اس کی خدمت سیوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ تیسری علامت مومن کی یہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے گا، جی نیکی کی بات کہے گا، او لیصمت یا خاموش رہے گا۔ کوئی غلط بات، غیر شرعی بات، کوئی گالی گلوچ، کوئی غیبت، کوئی چغلی، ایسی بات نہیں کرے گا۔ جب بھی وہ کرے گا کوئی اصلاح کی بات کرے گا، ضرورت کی بات کرے گا، اچھی بات کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرے گا، وگرنہ خاموش رہے گا، فضولیات نہیں بکے گا۔ یہ مومن کی تیسری علامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر دوسری حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے۔ جس طرح دیوار کے مختلف حصے اینٹیں جو ہے وہ اینٹیں جوڑ کر اس دیوار کو بنایا جاتا ہے، ایک اینٹ دوسری کو پکڑتی ہے، دوسری تیسری کو مضبوط کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا اسی طرح مومن ایک دوسرے کے لیے، تمام مومن ایک دیوار کی طرح ہے اور ہر مومن دوسرے مومن کی سپورٹ ہے۔ اور پھر آپ نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کر اس کو مضبوط کر کے مثال کے ساتھ بھی سمجھایا کہ اس طرح مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دوست ہیں، خیر خواہ ہیں۔ مومن کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا، بدخواہ نہیں ہو سکتا، اس کی چغلیاں غیبتیں نہیں کر سکتا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔